معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقریباً تمام انبیاء کو مختلف نوعیتوں کے معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو کسی نوعیت کا معجزہ، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرف قوم کا رجحان ہوتا ہے اس توڑ کے لیے اللہ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں یہ جو علم طب ہے یہ بڑے اپنے زور و شور پر تھا، اور اس کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ مثلا یہ آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں نور اتر آتا تھا۔ اب حالانکہ اس دور میں طب بڑے عروج پر تھی، لیکن کوئی بھی طبیب اس طرح علاج نہیں کر سکتا تھا کہ مادرزاد اندھا ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو تو وہ طبیب اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرے تو اس کی آنکھوں میں نور اتر آئے، اس کو نظر آنے لگے، وہ بینا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے ان حالات میں ایسا معجزہ عطا فرمایا جس نے تمام اطباء کی طب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور ایسا معجزہ جو تمام پر غالب آیا کہ آپ کیا فرق کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر کے ان کی آنکھوں کو بینا فرماتے۔ کوڑ کے مرض والا جس کو شفا اطباء کی طب میں نہیں ملتی تھی تو آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ رب العزت اس کے جسم کو سلامت فرما دیتا تھا۔ پھر اطباء کی طب یہاں تو بالکل ہی ناکارہ ہو گئی نا کہ مردوں کو زندہ کیا جائے۔ جب بندہ فوت ہو جائے، اس کے جسم سے اس کی روح قبض ہو جائے، پرواز کر جائے، مر جائے تو زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی رسالت کے اس بات کے لیے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ قرآن نے کہا آپ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے کسی سفر پر، آپ کا ایک دوست تھا آپ کی بستی میں، اس کا وصال ہو گیا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے، آپ کو بتایا گیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ آپ اس کے گھر گئے، اس کی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا فوت ہو گیا، وہ اتنے دن ہو گئے۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور جا کر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس کی قبر پھٹی اور وہ اپنا کفن چاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ لے کر اس گاؤں کے اندر آئے۔ یہ تفسیر معتبر کتب تفسیر میں ہے، لے کر آئے۔ وہ کئی دنوں تک پھر زندہ رہا آپ کے ساتھ۔ دوبارہ پھر اللہ رب العزت نے اس پر موت طاری کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو اطباء کی طب جواب دے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کے دور کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، جادو کے ساتھ لوگ بڑی کرشمہ سازی دکھاتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا تمام جادوگروں کا جادو دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کیا معجزہ تھا کہ آپ کا قالین ہوا میں پرواز کرتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا، نہ اس میں کوئی ڈیزل ڈلتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی انجن پھرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کے وزراء کی کرسیاں اس کے اوپر لگی ہوتی تھی اور آپ ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ آپ کے تخت کو ہوا میں لے کر اڑ پڑتا تھا اور جہاں آپ چاہتے وہاں جا کے اتار دیتا۔ تو اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ معجزات اللہ رب العزت ہر نبی کو عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، آپ کو تو خیر لا تعداد اور بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور قوم پھر ڈیمانڈ کرتی ہے معجزے کی تو اللہ کا نبی پھر معجزہ دکھاتا ہے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔